بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے یعنی کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان سابقہ درس کی تکمیل اور اس کے بعد ایک نئی بحث اور ایک نئے مسئلے کا آغاز کے اسی سابقہ بحث سے مرتبط جو کہ تنجیز کی بحث ہے، اسی کے اندر ایک نیا مطلب کہ تنجیز کے اعتبار میں تحقیق اور تعلیق کی صورتیں کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی طرف سے جو تحقیق انجام دیتے ہیں اور جو صورتیں بیان کرتے ہیں اس تنجیز کے اشتراط کے سلسلے میں، ہم اسے بیان کریں گے۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان شہید اول کا اشکال اور ان کا جواب ہے کہ یہ درواقع گزشتہ درس سے مرتبط ہے کہ جہاں شہید اول نے اس مطلب کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ ایک تفصیل دی گئی تھی تنجیز کی اشتراط کے سلسلے میں کہ اگر تعلیق جو ہے وہ ایک مجہول الحصول پر معلق ہو تو وہاں پر عقد منعقد نہیں ہوگا، لیکن شہید نے قواعد کے اندر جو بات کی وہ درواقع اس تفصیل کی مخالفت میں تھی، یعنی ایک کلی طور پر شہید نے تعلیق کو جائز قرار نہیں دیا اور تنجیز کو شرط جانا، چاہے وہ تعلیق جو ہے حتیٰ معلوم الحصول چیز پر ہو تب بھی درست نہیں جانا۔ تو اس کے بعد جو ایک اشکال اور ایک جواب کی طرف اشارہ کرتے ہیں شہید اول خود کہ ان کی اس بات کے حوالے سے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے جو اشکال مترتب ہوتا ہے اس سلسلے میں وہ پھر جواب بھی عنایت کرتے ہیں اسی اشکال کے حوالے سے، اسے آج ہمارے اس درس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو مطلب ہے علامہ حلی کا شہید اول کے مشابہ کلام ہے کہ وہ بھی شہید کی طرح کلام رکھتے ہیں، سخن رکھتے ہیں، اور اس کے بعد تعلیق میں معلق علیہ کی جہت سے چند صورتوں کا بیان ہوگا کہ تعلیق میں جب ہم معلق کرتے ہیں اس کو یعنی ایک شرط بیان کرتے ہیں اور انشاء عقد کو معلق کرتے ہیں کسی چیز پر، تو اس معلق علیہ کو دیکھتے ہوئے اس تعلیق کی کتنی صورتیں بنتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف، اور جس کا عنوان اشکال اور جواب ہے کہ شہید اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ثم قال، کہ یہ شہید کا کلام جو ہے وہ آگے جاری ہے کہ ثم قال، انہوں نے پھر کہا فَإِن قُلْتَ، کہ اگر آپ اشکال کریں، یعنی شہید نے پہلے جو مطلب بیان کیا وہ یہ تھا کہ تعلیق جو ہے وہ جزم کے منافی ہے، اور یعنی جن سے تعلیق جو ہے اور اس شرط کی جو جنس اور حقیقت اور ماہیت ہے یہ اس انشاء عقد کو یعنی عدم حصول کے معرض میں قرار دیتی ہے، ولو آپ اس کو تعلیق کر رہے ہوں معلوم الحصول پر تب بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَإِن قُلْتَ، اگر آپ یہ اشکال کرتے ہیں کہ فَعَلَى هَذَا، یعنی اس بنیاد پر کہ آپ کہتے ہیں کہ جنس شرط جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ عقد کو جو ہے وہ معرض عدم حصول میں قرار دیتی ہے، جزم کے منافی ہے، تردید کا جو ہے وہ لازمہ ہے، اور اس کی جو خصوصیات ہیں وہ مد نظر نہیں ہیں، یعنی خصوصیات میں سے معتبر جو ہیں وہ خود شرط ہے کہ یہ شرط جزم کے منافی ہے، نہ ان کی خصوصیات سے بحث ہے۔ یہ جو ہم نے بات کی اس کی بنیاد پر آپ فرماتے ہیں کہ فَعَلَى هَذَا يَبْطُلُ قَوْلُهُ فِي صُورَةِ إِنْكَارِ التَّوْكِيلِ، کہ یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ پس باطل ہو جاتا ہے اس کا یہ قول کہ جب وہ توکیل کی وکالت کے انکار کی صورت میں آ کر یہ کہتا ہے کہ ان کان لی فقط بعتہ منک بقضا، کہ یہ مثال کہاں پر ہے جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا، دیکھیں یہ ان کان لی فقط بعتہ منک بقضا، یہ درواقع وہاں پر ہے کہ جہاں وہ شخص جو ہے کسی کی ایک شخص مثلا زید کسی اور کی وکالت میں ایک چیز خرید کرتا ہے اور پھر اس موکل کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں نے تمہاری وکالت میں آ کر یہ خرید کیے، اور پھر وہ موکل انکار کرتا ہے اور اس انکار کی صورت میں آ کر کہتا ہے پھر کہ ان کا نہ لیا، اگر یہ میرے لیے ہے تو فقط بعتہ منک بقضا، میں نے تجھے اسی کو فلاں مبلغ کے مقابلے میں بیچا۔
تو علامہ نے جو بات بیان کی ہے اس کے مطابق تو یہ جو جملہ ہے، یہ جو انشاء بے اس طرح سے ہو رہی ہے، یہ باطل ہونی چاہیے۔ یہاں پر انشاء عقد کیا جا رہا ہے اور اس میں انکان لی اس کو معلق کیا جا رہا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فقہا یہاں انکان لی اس کو جو ہے وہ مضر قرار نہیں دیتے اس کے اندر، اور جبکہ شہید کے بیان کے مطابق ان کی جو بات تھی کہ تعلیق منافی جازم میں، وہ اس کو بھی شامل ہے۔ تو خود شہید آ کر اس کا جواب دیتے ہیں کہ قل تو، کہ پھر ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ ھذا تعلیق علی واقع، کہ یہ جو مطلب ہے یہ در واقع تعلیق علی واقع ہے، یعنی ایک چیز جو ہے معلق ہو رہی ہے ایک ایسی چیز پر کہ جو واقع میں ہے، لہٰذا یہ تعلیق ظاہری ہے، وہ واقعی تعلیق نہیں ہے کہ جو انشاء عقد کے منافی ہے، جو جازم کے منافی ہے۔ یہ بظاہر تعلیق ہے، لیکن ہم چاہے یہ تعلیق ذکر کریں چاہے نہ کریں، واقع اس طرح سے ہے، لہذا فرماتے ہیں کہ ھذا تعلیق علی الواقع، کہ واقع میں یہ موجود ہے چیز اور یہ اسی پر معلق ہے، لا علی متوقع الحصول، نہ اس چیز پر کہ جس کا حصول متوقع ہے، یعنی نہ یہ وہ تعلیق حقیقی ہے کہ جس کے اندر انتظار ہوتا ہے اور ایک چیز کے حصول جو ہے وہ متوقع ہوتا ہے، پھر چاہے وہ معلوم الحصول ہو چاہے مجہول، اس چیز کا انتظار ہوتا ہے کہ وہ واقع ہونی ہے، یہ اس طرح متوقع الحصول چیز پر معلق نہیں ہے۔ پس فہو علت للوقوع، پس یہ جو انکان لی جیسی تعلیق جو کہ معلق ہے یہاں پر، یہ اس عقد جو ہے اس واقع پر، یہ در واقع علت ہے یہ تعلیق اس وقوع کی، یعنی بے کے وقوع کی، او مصاحب لہو، یا اسی کے مقارن ہے، ہم زمان ہے، یعنی یہاں پر جو بے انجام دی جا رہی ہے در واقع یہ اس کا ایک انگیزہ اور اس کا ایک دائی جو ہے وہ حساب ہوتا ہے۔ ممکن ہے وہاں پر ایک اور علت ہو اس بے کی، لیکن اس کے ضمن میں یہ بھی ایک دائی حساب ہوتا ہے۔ لا معلق علیہ الوقوع، نہ یہ کہ اس پر اس بے کا وقوع، اس کا انشاء معلق ہو، کہ اس طرح سے کہ وہ اشکال یہاں پر لازم آئے کہ جو تعلیق جزم کے منافی تھی، بس یہ علت وقوع ہے، نہ معلق علیہ الوقوع۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَقَضَى لَوْ قَالَ فِي صُورَةِ إِنْكَارِ وِكَالَةِ التَّزْوِيجِ وَإِنْكَارِ التَّزْوِيجِ حَيْثُ تَدَّعِيهِ الْمَرْأَةُ، فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک اور مثال کی طرف اشارہ کرتے ہیں آگا، کہ اگر وہ کہے اس مورد میں کہ جہاں تزویج کی وکالت کا انکار ہو رہا ہو یا خود تزویج کا انکار ہو، انکار وکالت تزویج اس کا یہ کہاں پر ہے، جہاں پر ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کسی کو کہ میں وکیل تھا، کہ فلاں تمہارا وکیل تھا کہ فلاں خاتون کو تمہارے عقد میں لے آؤں، اور میں نے یہ عقد جو ہے وہ انجام دیا ہے اسباب وکالت، وہ یہاں پر اس وکالت کا انکار کرتا ہے۔ یا وہ انکار تزویج، یا مثلا خاتون آ کر مدعی بنتی ہے کہ میں فلاں کی زوجہ ہوں، اور وہ آ کر شخص اسی تزویج کا انکار کر دیتا ہے۔ اور حیث تدعی المرأہ، یعنی جب مرأہ وہ خاتون اس کا دعویٰ کر رہی ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ دو صورتحال ہوں کہ جہاں وہ شخص تزویج کی وکالت کا انکار کر رہا ہو، یا خاتون جب تزویج کی ادعا کر رہی ہے اور وہ شخص آ کر پھر تزویج کا انکار کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس کا یہ کہنا کہ انکانت زوجتی فہی طالق، کہ اگر یہ میری زوجہ ہے تو بس یہ طالق، یعنی اس کو میری طلاق ہے۔ تو یہ جو انکانت کہہ کے طلاق کا صیغہ جاری کر رہا ہے، آگا فرماتے ہیں کہ یہاں بھی قضا، یعنی اس اوپر والی مثال کی طرح ہے کہ جس طرح انکان لی میں تعلیق علی الواقع تھی، تو یہاں پر بھی انکانت زوجتی تعلیق علی الواقع ہے، یعنی یہ چاہے انکانت زوجتی کہے چاہے نہ کہے، جب یہ فہی تعلق کہہ رہا ہے تو طلاق اس وقت جریان پیدا کرتی ہے، اس وقت جاری ہوتی ہے کہ جب وہ خاتون اس کی زوجہ ہو، چاہے یہ تعلیق زبان پر لائے چاہے نہ لائے، یہ انشاء طلاق جو ہے یہ اسی پر واقع میں معلق ہے۔ تو اس طرح آغا جو ہیں شہید اس کا یوں جو ہے وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر کوئی آ کر یہ اشکال کرتا ہے ہمارے اس سابقہ بیان کے مطابق، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، ہم نے جو کہا تھا کہ تعلیق جزم کے منافی ہے، وہ اس دو مورد کو شامل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو ہے وہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر شہید کے مانند ان کی طرح جو ہے وہ علامہ حلی کا جو بیان ہے اسے بیان کرتے ہیں کہ وَعَلَّلَ الْعَلَّامَةُ فِي
قواعد صحت انکان لی فقط بیتہ، علامہ نے قواعد کے اندر اسی کو یعنی یہ اس مطلب کی صحت کی تعلیل بیان کی ہے، کس کی کہ انکان لی فقط بیتہ یہ صحیح ہے، اور اس کے صحت کی جو تعلیل بیان کی ہے وہ ان کلمات سے کی ہے کہ بِأَنَّهُ أَمْرٌ وَاقِعٌ يَعْلَمَانِ وُجُودَهُ، کہ یہ در واقع ایک واقعی امر ہے، ایک واقعی چیز ہے کہ جس کے وجود کے وہ دونوں آگاہ ہیں، یعنی وہ جو معاملہ انجام دے رہے ہیں بائع اور مشتری وہ دونوں جانتے ہیں اس کو، یہ واقع میں ہے۔ فَلَا يَضُرُّ جَعْلُهُ شَرْطًا، اس کو شرط قرار دینا یہ مضر نہیں ہے، یہاں پر مشکل ایجاد نہیں کرتا، چاہے یہ شرط قرار دے جائے قرار نہ دیں، واقع میں یہ انشاء بیع اسی پر معلق ہے۔ یہ بیع تب انشاء ہو سکتی ہے جب وہ چیز اس کی ملکیت میں ہو، تو لہٰذا یہ انکان لی کہے چاہے نہ کہے فقط بیتہ اس پر معلق ہے۔ وَقَضَى كُلُّ شَرْطٍ عُلِمَ وُجُودُهُ، اسی طرح قاعدہ کلی کے طور پہ آپ فرماتے ہیں علامہ کہ پس اسی طرح ہر وہ شرط کے جس کے وجود کا علم ہو فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ شَكًّا فِي الْبَيْعِ، یعنی اس کی تعلیق جو ہے وہ بیع میں شک کا باعث نہیں بنتی، وَلَا وُقُوفَهُ یعنی وَلَا يُوجِبُ وُقُوفَهُ، اور یہ موجب نہیں بنتی کہ بیع اس پر موقوف ہو جائے، اس پر معلق ہو جائے، جو جزم کے منافی بن جائے، اس طرح کی جو ہے وہ یہ تعلیق نہیں ہوتی۔ اس بیان کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں تحقیق جو ان کی ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور تحقیقی طور پر تعلیق کی چند صورتوں کو اور پھر اس کے حکم کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح وتفصیل الکلام، یعنی کلام کی جو تفصیل ہے اور جو یہاں پر تحقیقی صورتحال ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ان المعلق علیہ اما ان یکون معلوم التحقق، فرماتے ہیں کہ وہ معلق علیہ، ہم نے کہا تھا کہ یہ صورتیں، یہ جو ابھی صورتیں بیان ہونے جا رہی ہیں تقریباً یہ 8 صورتیں ہیں، یہ اس معلق علیہ کے اعتبار سے ہے، تعلیق میں جس چیز پر اس کو معلق کیا جا رہا ہے، کہ یہ معلق علیہ اما ان یکون معلوم التحقق، یا وہ معلق علیہ کہ جس پر انشاء عقد کو معلق کیا جا رہا ہے وہ معلوم تحقق ہے، یعنی اس کا حصول، اس کا تحقق ان دونوں کے ہاں معلوم ہے۔ وَإِمَّا أَن يَكُونَ مُحْتَمَلَ التَّحَقُّقِ، یا اس کا تحقق جو ہے وہ محتمل ہے، مشکوک ہے، ان دونوں کے لیے معلوم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ، یعنی ان دونوں صورتوں کے مطابق کہ جہاں ہم نے کہا کہ معلق علیہ یا معلوم تحقق ہے یا محتمل تحقق ہے، ان دونوں صورتوں کی بنیاد پر پھر 2 اور صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان دونوں صورتوں کی بنیاد پر پھر 2 اور صورتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں کہ فَإِمَّا أَن يَكُونَ تَحَقُّقُهُ الْمَعْلُومُ أَوِ الْمُحْتَمَلُ، فرماتے ہیں کہ پھر یا اس کا وہ جو تحقق ہے کہ جو معلوم ہے، یا وہ تحقق جو کہ محتمل ہے، چونکہ پیچھے ہم نے جو 2 صورتیں بیان کی کہ یا معلوم التحقق ہے یا محتمل التحقق ہے، تو اب آقا فرماتے ہیں کہ اس کا وہ تحقق جو کہ معلوم ہے یا محتمل ہے فی الحال و المستقبل، یہ 2 صورتیں کہ وہ تحقق معلوم یا مشکوک، یا فی الحال وہ تحقق معلوم ہے، یا مثلا فی المستقبل وہ تحقق معلوم ہے، اس کو معلوم ہے کہ مثلا یہ چیز مستقبل میں واقع ہوگی، اور یا اس کا مجہول اور مشکوک ہونا، محتمل ہونا فی الحال ہے، ابھی نہیں معلوم، یا مستقبل میں اس کا حصول جو ہے وہ مجہول اور نامعلوم ہے۔ تو اس طرح یہ ٹوٹل 4 صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَعَلَى التَّقَادِيرِ، اور ان صورتوں کی بنیاد پر کہ یہ جو 4 صورتیں بیان ہوئیں، پھر دوبارہ جو ہے وہ 2 صورتیں سامنے آتی ہیں کہ اب 4 صورتیں اوپر ہو گئیں، اب آگے جو یہ 2 صورتیں آ رہی ہیں، آپ ان 2 کو پھر دوبارہ ان 4 سے ضرب کریں گے تو یہ 8 صورتیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کہ وہ 2 صورتیں کیا ہیں ان 4 صورتوں پر مزید فرماتے ہیں کہ فَإِمَّا أَن يَكُونَ الشَّرْطُ مِمَّا يَكُونُ مُصَحِّحًا لِلْعَقْدِ، یا تو وہ شرط ان میں سے ہے، ان شروط میں سے ہے کہ جو مصحح عقد ہے، یعنی عقد کی تصحیح کرنے والی ہیں، یعنی وہ شروط ہیں کہ جن کے بغیر عقد صحیح نہیں ہوتا، یہ شرط جو ہے وہ عقد کی صحت کا باعث ہے۔ اس کے لیے 4 مثالیں آگے بیان کرتے ہیں کہ کون شے مما یصح تملکہ شرعا، مثلا ایک ایسی چیز کے جو ان چیزوں میں سے ہو جس کا تملک کرنا شرعاً جو ہے وہ صحیح ہے، مثلا یہ کہنا کہ بھائی یہ چیز مما ایسی چیزوں میں سے ہو کہ جس کا تملک شرعاً صحیح ہے، کہ وہ آ کر مثلا یوں انشاء کرتا ہے کہ بے تو بے شرط اللہ یکون خمرن،
کہ میں نے اسے بیچا اس شرط کے ساتھ کہ وہ خمر نہ ہو. تو اب یہ جو تعلیق کی جا رہی ہے خمر نہ ہونے پر، تو یہ ان میں سے ہے کہ جس کا جو ہے یعنی واضح ہے کہ اگر وہ چیز خمر ہوگی تو اس کا تملک شرعاً جائز نہیں ہوگا. تو اس طرح سے شرط کی جا رہی ہے ایک ایسی چیز کی کہ جس کا تملک شرعاً جائز ہو سکے. تو بس لذا وہ کہہ رہا ہے کہ بے تو بے شرط ہے اللہ یکون خمرن، کہ وہ خمر نہ ہو، تب جا کر وہ شرعاً تملک کر سکتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ او مما یصح اخراجہ عن الملک، یا ایسی چیزوں میں سے ہو وہ چیز کہ اس کا اخراج ملک سے، یعنی انسان وہ بائے اپنی ملکیت سے اسے خارج کر سکے، صحیح ہو. کغیر ام الولد وغیر الموقوف نحوہ، جیسے مثلا ام ولد کا نہ ہونا، اگر کنیز شخص خرید رہا ہے تو وہ بائے کی ام ولد نہ ہو. موقوف کے علاوہ وہ چیز جو ہے موقوف نہ ہو، جو کہ موقوف جو وقف کی گئی چیز ہے اسے بیچا نہیں جا سکتا، وہ ملکیت سے خارج نہیں کی جا سکتی اس طرح سے. تو مثلا وہ کہتا ہے کہ مثلا اشتریت هذه الجاریہ بشرط ان لا تکون ام ولد، میں اس کو خرید کرتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ یہ ام ولد نہ ہو. تو اب یہاں پر جو معلق علیہ ہے کہ وہ کیا ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو مصحح عقد ہے، یعنی یہ جو شرط ہے یہ اس عقد کی صحت کی شرط ہے. ایک اور مثال فرماتے ہیں کہ وَقَوْنِ الْمُشْتَرِي مِمَّنْ يَصِحُ تَمَلُّكُهُ شَرْعًا، مشتری، وہ جو اوپر ہم نے دو شرطیں بیان کی کہ یہ اس عوضین کے شروط میں سے تھی اور دونوں جو ہیں وہ مصحح عقد تھی. اس کے بعد یہ دو شرطیں جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ وَقَوْنِ الْمُشْتَرِي مِمَّنْ يَصِحُ تَمَلُّكُهُ شَرْعًا، مشتری ان افراد میں سے ہو کہ جس کا مالک بننا شرعاً جو ہے وہ صحیح ہے. کہ لا یکون عبداً، جیسے عبد کا نہ ہونا، مثلا وہ آ کر کہتا ہے کہ میں یہ چیز تمہیں بیچتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ تم عبد نہ ہو، تو چونکہ اگر وہ عبد ہوگا تو مالک نہیں بن پائے گا. تو اس طرح یہ بھی شرط ایسی شرط ہے کہ جو مصحح عقد میں سے ہے. وَمِمَّنْ يَجُوزُ الْعَقْدُ مَعَهُ بِأَنْ يَكُونَ بَالِغًا، اور اسی طرح مثلا ان میں سے ہو کہ جس کے ساتھ عقد جو ہے وہ جائز ہوتا ہے اس معنی میں کہ وہ شخص جو ہے، یعنی ایسے افراد میں سے وہ مشتری ہو کہ جس کے ساتھ عقد جائز ہے اس معنی میں کہ وہ بالغ ہو. مثلا تو میں تمہیں یہ چیز بیچتا ہوں مثلا اس شرط کے ساتھ کہ تم بالغ ہو. تو یوں یہ جو شروط آخری جو دو مثالیں تھیں یہ مثلا ان شروط کی ہیں کہ جو متعاقدین کی شروط ہیں ان میں سے. تو بس دو مثالیں شروط عوضین کی، دو مثالیں شروط متعاقدین کی، یہ وہ شروط ہیں کہ جو مصحح عقد ہیں. اور دوسری قسم فرماتے ہیں کہ بس ان چار مذکورہ صورتوں کی بنیاد پر ایک یہ تھی کہ اما ان یکون الشرط مما یکون مصححا للعقد، اور فرماتے ہیں کہ واما ان لا یکون کذالک، یا وہ اس طرح نہیں ہوگی، یعنی وہ شرط جو ہے ایسی شروط میں سے نہیں ہوگی کہ جو مصحح عقد ہوں. مثلا جو ہے وہ آ کر یہ شرط کرتا ہے کہ میں تمہیں یہ چیز بیچتا ہوں اگر زید سفر سے واپس پلٹے. اب زید کا واپس سفر سے پلٹنا یعنی یہ ایک ایسی شرط ہے کہ جو عقود کے مصحح نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا یہ شرط اس عقد کی صحت کے لیے ہو. تو بس یوں آگے فرماتے ہیں کہ یہ چار صورتیں، پہلی مزید دو صورتیں ان چار میں ضرب ہوں گی تو یہ 8 صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور یہ وہ صورتیں ہیں کہ جو معلقن علیہ کے اعتبار سے ہیں. مزید جو ہے وہ خود تعلیق کی 2 اور صورتیں آگے درس کے اندر انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.